کے بعد ارشاد ہوا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ کہ نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اب آپ کی قوم میں سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے اتنے جتنے کے لا چکے، تو فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ اس پہ افسوس نہ کیجیے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اب ان پر عذاب کے جو ہے سین، خاص طور سے ڈراپ سین کا ذکر آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 950 سال کے بعد کہا کہ اب ان پہ عذاب آئے گا، تو کیسے آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنانا شروع کیجیے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے وحی کی روشنی میں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں پھر ہم سے مخاطب نہیں ہوئیے گا، کیونکہ ان کی خود بد دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اب ان پہ عذاب دے دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب عذاب آنے لگتا ہے تو پھر جو ہے اچھے اچھے کے کلیجے پسیجنے لگتے ہیں، تو اس وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر آپ مجھ سے دعا مت کیجیے گا۔ کیوں؟ انہم مغرقون، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے غرق کیے جائیں گے، ڈوبے دی جائیں گے۔ تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو وہ کشتی کو بنانا شروع کیے۔ اب لکڑی لا رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ سَخِرُوا بِهِ، تو جب لوگ ان کے پاس سے سردار لوگ گزرتے تھے ان کے قوم میں سے، تو سخروا بھی، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہوں گے کہ کیا بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، تو بھائی کہیں بارش وغیرہ ہے ہی نہیں، پانی نہیں ہے، تو کیا خشکی پہ کشتی چلے گی؟ تو اس طرح مذاق اڑانے لگے۔ تو قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرا مذاق اڑاتے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ میں بھی تمہارا مذاق اڑاؤں گا جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، یعنی آج تم میرا مذاق اڑا لو، جب سیلاب آئے گا تب اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون، تو پھر ان قریب تم لوگ جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کس پر جو ہے بالکل قائم رہ جانے والا عذاب آئے گا۔ ایک عذاب آتا ہے اور تھوڑا ڈیمیج کیا نکل گیا، ایک عذاب آیا کہ جب تک سارا آدمی نہیں مرا تب تک جو ہے قائم دائم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کشتی بن گئی تو ہوا کیا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب میرا فیصلہ آیا تو تنور پھٹ پڑا، تو یعنی زمین سے جو ہے وہ لاوا جو نکلنا ہے وہ چشمہ ابل پڑا، اور اوپر سے بھی بارش ہونے لگی اور نیچے سے بھی زمین کے چشمے ابلنے لگے، تو پورا جو ہے سمجھے کہ سیلاب کا سما جو ہے بننے لگا، یعنی ایسے پانی بارش ہو رہی ہے جیسے ہمارے یہاں رمجھم رمجھم بارش ہوتی ہے نا، ویسے نہیں، جیسے جو ہے سراہی سے پانی جو اڈیلتے ہیں نا، تو اس شکل میں بارش ہونے لگی، اب پھر نیچے سے بھی پانی ابلنا شروع ہوا۔ تو یہ سمجھے کہ یہ عراق کے ایریا میں آئے تھے، یہ جو دجلہ فرات کے جو بیچ کا درمیانی ایریا ہے، تو اس میں جو ہے ان کی رہائش تھی، تو یہ پورے ایریا میں جو ہے دجلہ فرات جو ہے یوفریٹس اینڈ جو ہے ٹگریس، ان دونوں کے درمیان میں یہ سیلاب آیا تھا، تو یہ سیلاب آیا تو سمجھیے کہ پورا ایریا جو ہے پانی سے بھر گیا، تو لیکن ان کی کشتی تیار تھی، تو پانی میں کشتی جو ہے تیرنا شروع ہو گئی۔ تو قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر جاندار کا جوڑا رکھ لو، جو بھی اس زمانے میں ہے تو اس کو رکھ لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے جس پر پہلے بات گزر چکی ہے اس کو نہیں سوار کرنا، یعنی ان کی ایک بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو بھی آپ کے قوم میں سے ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لیجیے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے مگر بہت تھوڑے، تو بہت تھوڑے سے مراد کیا ہے کہ کل ملا کر کے سمجھے کہ 80 لوگ تھے انکلوڈنگ ہی۔ پھر جیسے کشتی جو ہے چلنا شروع ہوئی ہے، تو قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، انہوں نے کہا کہ سب لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ موج جو بڑی بڑی پہاڑوں کے مانند اٹھ رہی تھی، اس میں ایک دم شانتی کے ساتھ یہ کشتی چل رہی ہے، یعنی موج جو ہے وہ ہر چیز کو اٹھا پٹک کر رہی ہے لیکن کشتی کو کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو وہی تجری بہم،
وہ کشتی ان تمام لوگوں کو لے کر چل رہی تھی، فی موجن کل جبال، پہاڑوں کے مانند موج اس میں آرام سے چل رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کشتی تھی۔ ونادى نوح ربہ، نوح ابنہ، ہوا کیا کہ ان کے جو ہے ایک بیوی تھی، ان کو تو آرڈر ہی تھا کہ ان کو سوار نہیں کرنا ہے، ان کا ایک بیٹا تھا، 4 بیٹے میں سے ایک بیٹا تھا، وہ ان پہ سوار نہیں ہوا۔ اب وہ سمجھے کہ نابالغ بیٹا رہا ہوگا، لہذا اس پہ شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوا ہوگا، ٹین ایج کا رہا ہوگا، تو انہوں نے کہا نوح ابنہ، اپنے بیٹے سے کہا، وکان فی مازل، جبکہ وہ کنارے میں کھڑا تھا، پانی ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا، یا بنی ارکب معنا، انہوں نے کہا بیٹا تو بھی آ جا، سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، تو کافروں میں سے نہ ہو۔ لیکن اس نے جواب کیا دیا، قال سآوی الی جبل، اس نے کہا ابو جان میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا تو وہاں تک سیلاب کچھ تھوڑے نہ آئے گا، تو سیلاب آتا ہے تھوڑا کوسٹل ایریا کو ڈیمیج کر کے چلا جاتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کشتی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ پائے گا سوائے اس کو وہ جس پر اللہ کا رحم ہو، اور رحم سے مراد کون ہے کہ جو کشتی میں ہے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی موج اٹھی اور اس کو بھی لے کر کے غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو ہم نے کہا گیا کہ اے زمین اب اپنے پانی کو سوکھ لے، ویا سما اقلی، اور اے آسمان تو بھی تھم جا، دونوں، وغیض الماء وقضی الامر، اور پانی رک گیا اور معاملہ کو برابر کر دیا گیا، حساب چکتا کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کر کے ٹک گئی۔ یہ جودی پہاڑ کہاں پہ ہے؟ یہ کیسپین سی اور بلیک سی کے جو درمیانی حصہ ہے، اس کے اوپر جو جائیں گے جہاں سے رشیا کا بارڈر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر جودی پہاڑ ہے، جو سمجھے کہ ابھی تو پورا جو برف سے ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے، تو اس پر جا کر کے جو ہے وہ کشتی لنگر انداز ہو گئی اس پہاڑی پہ جا کر کے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے تباہی ہے۔ تو ظالم سے مراد کون ہے؟ جو شرک کر رہے تھے، کافر تھے۔ اب یہاں پر جو ہے حدیث میں جاتا کہ ان سے ایک غلطی ہو گئے تھے، تو وہ غلطی کیا تھی کہ ونادى نوح ربہ، جب یہ دعا کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بچا لوں گا اور آپ کے گھر والوں کو بھی بچا لوں گا اور آپ کشتی بنائیے، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا جو ہے موج کے لپیٹ میں آ گیا۔ تو ونادى نوح ربہ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ندا کی، فقال، انہوں نے کہا رب ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو بالکل حق ہوتا ہے، وَأَنْتَ حَكِمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ میرا گھر والا کیسا چلا گیا؟ کیونکہ وعدہ تھا کہ آپ کو بچائیں گے، آپ کو گھر والوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلی، بے شک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، وہ آپ کا بیٹا تھا، آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل جو تھا وہ صالح نہیں تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بایولوجیکل ریلیشن ہی اصل نہیں ہے، اصل ایمان اور جو ہے عمل کا ریلیشن ہے۔ تو وہ تمہارے راستے پہ نہیں تھا، تو لہذا اس کا جو ہے تمہارے اہل میں شمار نہیں ہوگا۔ تو فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، تو تم مجھ سے سوال نہ کرو اس کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہ ہو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اب بے شک میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، انہوں نے کہا میرے پروردگار میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں آپ کے کہ میں آپ سے وہ درخواست کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تب آپ سمجھے کہ اتنا پولائٹ مسٹیک اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سیریس لے لیا، اور اس کو وہ یاد کریں گے وہ حشر کے میدان میں کہ مجھ سے ایک جو ہے آرگو ہو گیا، کیونکہ سافٹ انداز میں انہوں نے کیا دیا تھا کہ آپ کا وعدہ یہ تھا، یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تمہارا اہل تھا ہی نہیں، اہل وہ ہے جو تمہارے راستے پر ہے۔ تو اس لحاظ سے
میسج دے دیا گیا کہ اصل ریلیشن جو ہے وہ ایمان کا ریلیشن ہے، اس چیز کا ریلیشن۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے حدیث شفاعت جب پڑھیں گے تو انڈیا میں تو آپ سمجھیے کہ اس کا ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اولو العزم رسولوں کی غلطی بیان کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی بتائیں گے، نوح علیہ السلام اپنی غلطی کا یاد کر کے کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام اپنی غلطی بتا کر نفسی نفسی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی اور یہاں تو عام ولی کو بھی جو ہے وہ صحابی کا درجہ دیے ہوئے ہیں، صحابی کو جو ہے وہ نبی کا درجہ دیا ہوا ہے، نبی کو تو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ درست کرنے کے لیے چند رسولوں کا، جو بڑے بڑے رسول ہیں، ان کی غلطی بیان کر دیا، تاکہ جو ہے جب نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے معافی توبہ کر کے جو اپنا معاملہ ٹھیک کیے ہیں، تو چیز آئے کہ پھر صحابی کا کیا معاملہ ہے اور پھر عام ولیوں کا کیا معاملہ اور عام انسانوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے، تو اب یہاں پر جب جودی پہاڑ پر ٹک گئی ہے کشتی، تقیل یا نوح، تب کہا گیا کہ اے نوح اہبط بسلام منا، تو اب یہاں سے اتر جائیے سلامتی کے ساتھ جو میرے طرف سے ہے، وبرکات علیک، اور آپ پر برکت ہو، برکت کے ساتھ بھی، وعلی امم معک، اور اس امت پر بھی جو آپ کے ساتھ ہے، واممن سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور اس امت پر بھی کچھ ایسی امتیں ہیں جن کو ہم جو ہے کچھ لطف اندوز ہونے کے لیے اور موقع دیں گے، پھر ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ یعنی آپ کے بعد پھر اتریں گے، پھر آپ کی نسل چلے گی، تو کچھ لوگ اچھے ہوں گے اور کچھ لوگ برے ہوں گے، اور یہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کے نسل میں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور جو ہے قیمتی تحفہ دیا۔ یہ سورہ حدید میں آیا ہے کہ ان کی ذریت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو فکس کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے جو ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی ذریت میں ہی کتاب اور جو ہے نبوت کو فکس کر دیا۔ لیکن ہوا کیا انجام کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان پر قائم رہے، اکثر و بیشتر فاسق و فاجر ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے جب یہ جودی پہاڑ سے اتر کر کے آئے ہیں تو پھر 350 سال تک یہ زندہ رہے، اور جتنے لوگ جو ہے اس وقت آبادی ہوئی تھی 10 صدیوں میں وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ جو 80 لوگ بچے تھے ان سے پھر نسل چلی ہے، لیکن نبوت جو چلی ہے وہ ان کے 3 بیٹوں میں چلی ہے۔ اب ان کے 3 بیٹے 4 بیٹے، ایک تو بیٹا ڈوب گیا جو کنعان تھا، 3 بیٹے سام، حام، یافز، اور جو بیٹا ڈوبا ہے اس کا نام تھا کنعان، تو کنعان ڈوب گیا۔ اور ایک بیوی ڈوب گئی، کیونکہ 2 بیوی کے بارے میں ذکر آتا ہے یہ سورہ تحریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عظیم انسان کی 2 بیوی تھی لیکن وہ کافرہ تھی، تو وہ عظیم انسان اپنی کافرہ بیوی کو نہیں بچا پائے، وہ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے اور ایک لوط علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافز۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اسی سام کی اولاد میں سے۔ تو یہ جتنے بھی عرب ہیں اور جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہ سب جو ہے یہ سام کی اولاد ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو سیمیٹک ریسز کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے یورپ میں قانون ہے اینٹی سیمیٹزم جو ہے کہ یہودی کو اگر کچھ بھی کہہ دیجئے تو وہ یہ چارج لگ جائے گا آپ کو، یہ اینٹی سیمیٹزم۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کا کلر جو ہے یہ خاص طور سے جو ہے وائٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ان کے سیاہ فام بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ سفید ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا ایریا کیا ہے؟ ان کا ایریا جو یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ جودی پہاڑ سے نیچے آئے تو یہ جزیرۃ العرب میں آئے، اور پھر ایران کے طرف تھوڑا سا آئے، اور پھر روم کی طرف چلے گئے۔ یہ جو ترکی وغیرہ ہے، تو یہ ترکی جو تھا یہ تو بعد میں ترک قبیلہ بعد میں مائگریٹ کر کے بسا ہے، پہلے یہ روم کا علاقہ تھا۔ تو یہ روم یعنی ترکی، اور پھر اس سے اوپر پورا یورپ، یہ سب نسل جو ہے یہ سام کی نسل ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ حام ہے، یہ قبطی النسل ہے، یہ پورا افریقہ وغیرہ میں جو نسل بسی ہوئی ہے، تو یہ ان میں کہ اکثر لوگ سیاہ فام تھے اور کچھ لوگ جو ہے سفید فام ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے پورا حبشہ وغیرہ کا جو پورا علاقہ، پورا افریقہ وغیرہ ہے، یہ سمجھے کہ حام کی نسل میں سے۔ اور یافز کی نسل جو ہے
یہ سمجھے کہ مشرق کی طرف جو پورا گیا ہے، یہ چائنا وغیرہ، ترکستان، منگولیا، رشیا، یہ سب جو ہے یہ یافس کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اسی میں سے ہے۔ تو یہ سمجھے کہ نیچے کا جو پورا ایریا ہے یہ حام کی نسل میں سے ہے۔ یہ انڈیا وغیرہ، ملیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، یہ سب جو ہے یہ حام کی نسل میں سے آتے ہیں۔ یورپ اور مڈل ایسٹ جو ہے یہ سمجھے کہ سام کی نسل میں سے آتے ہیں۔ اور جاپان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، منگولیا ہے، ترکستان، یہ جو 5 کنٹری ہے، ترکستان، کرغستان، آذربائیجان، ازبکستان، قزاقستان، یہ سب جو ہے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اسی یافس کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہ 3 طرف ان کے 3 بیٹے جو ہے جودی پہاڑ سے اتر کر کے نکل گئے، اور اسی میں سے جو ہے پھر نسل آباد ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا کہ اب نبوت جو رہے گی، تو نبوت میں تو آپ جانتے ہیں کہ کشتی میں 80 لوگ سوار تھے، ان کی قوم کے لوگ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں سوار ہونے والے، ایمان لانے والے، اور آپ کے نسل اولاد میں سے کچھ تو ڈیفرنس کر دیتا ہوں۔ تو ڈیفرنس کر دیے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ایک گفٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبوت جو آگے جائے گی وہ انہی تینوں کی اولاد میں سے رہے گی۔ تو پھر یہ سام کی اولاد میں سے عظیم رسول کون پیدا ہوئے؟ آگے بات آئے کہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام وغیرہ۔ اب پھر سب سے عظیم رسول آئے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب پھر ان کے نسل سے بہت سارے آئے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بات آئے۔ تو اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور پھر جو ہے شعیب علیہ السلام۔ تو آپ جو ہے اس طرح سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں رکھے، بینچ مارک۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 رسول، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 رسول، یعنی لوط علیہ السلام جو کنٹمپروری بھی ہیں، تو لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا تو اس میں ان کے اولادوں کے بارے میں بات کر لیے تھے۔ تو ابھی جو ہے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی بات کریں گے۔ اور پھر ان کی جو ایک بیوی تھی قطورہ، تو ان سے جو 6 بیٹے ہوئے تھے، اور 2 بیٹے ایک سارہ سے ایک ہاجرہ سے، تو ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ تو ان سے جو نبوت و رسالت آئی ہے تو وہ قطورہ جو بیوی تھی انہی میں سے ایک بیٹے کے ذریعے سے جو اولاد ہوئی، تو اس میں سے ایک نبی بنے ہیں، رسول بنے ہیں، ان کا نام ہے شعیب علیہ السلام۔ تو ہم لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام تک تو آ گئے تھے، تو شعیب علیہ السلام باقی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام پھر کور کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر جتنے بھی انبیاء آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم رسولوں کی عظیم داستانیں جو ہیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔